السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں لرزیدہ ناقابل فراموش، انوکھی، اچھوتی، خوفناک، حیرت انگیز اور تحریر انگیز روداد قبر کا بچھو۔ وہ ایک کفن چور تھا جو رات کی تاریکی میں قبرستان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کفن چور کا نام جعفر تھا۔ اس نے کفن چرانے کا کام چند ماہ قبل شروع کیا تھا۔ اس نے یہ کام شوق سے نہیں بلکہ مجبوری کی حالت میں کیا تھا۔ جعفر ایک مزدور تھا۔ وہ مختلف زیر تعمیر پلازا میں اینٹ اٹھانے کا کام کرتا تھا۔ کئی ماہ مزدوری نہ ملنے پہ گھر میں فاقہ کشی کی حالت ہو گئی۔ پرچون والے اور دیگر دکانداروں نے اسے ادھار سامان دینا بند کر دیا۔ چوری وہ کر نہیں سکتا تھا، اس لیے مجبوراً اس نے کفن چرانے کا کام شروع کیا۔ ابتدا میں اسے رات کی تاریکی میں قبرستان جاتے ہوئے بہت خوف آتا تھا۔ بھوک و غربت کے ہاتھوں اس کا یہ خوف جاتا رہا۔ ایک دو دفعہ ڈرتے ہوئے کفن چرایا، پھر اس کے دل سے خوف نکل گیا۔ وہ بے خوف ہو کر قبرستان جاتا اور مردے کا کفن اتار کے لے آتا۔ اکثر کفن چراتے ہوئے اس کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ کام وہ اچھا نہیں کر رہا۔ دنیا مردوں کو کفن پہنا کے دفناتی ہے اور ایک وہ مردوں کے جسم سے کفن اتار لیتا ہے۔ پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا کہ دنیا نے اس کے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا ہے۔ جب وہ بے روزگار تھا، اسے لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی، ایسے میں لوگوں نے اسے ضرورت کا سامان دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بچے بھوک سے بلک رہے تھے۔ کبھی مجبوری کی حالت میں یہ کام شروع کیا۔ لوگوں کی مدد کرنے کی ضرورت میں وہ کبھی بھی ایسا گھٹیا کام نہ کرتا وہ جو کام کر رہا تھا۔ قبرستان میں داخل ہو کے اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دور تک کوئی انسان نظر نہ آیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ شہر کے لوگ اپنے اپنے گھروں میں چین کی نیند سو رہے تھے۔ اچھی طرح اطمینان ہو جانے پر جعفر ایک تازہ قبر کی جانب تیزی سے بڑھا۔ جعفر دن میں مختلف قبرستانوں میں جانے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کس قبر میں آج تدفین ہوئی ہے، تازہ قبر کو ذہن نشین کر کے واپس چلا آتا اور پھر رات میں جا کے اس تازہ قبر کو کھود کر کفن چرا لیتا۔ اس نے قبر کو کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ قبر کھودتے ہوئے اسے آج بہت عجیب و غریب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جعفر نے اپنا کام جاری رکھا۔ قبر کھود کر اس نے مردے کا کفن چرایا۔ کفن اتارتے ہوئے آج اس نے ایک نئی بات دیکھی۔ چند خطرناک قسم کے بچھو اچانک مردے کے جسم پہ نمودار ہوئے اور انہوں نے مردے کو ڈنگ مارنے شروع کر دیے۔ خوف کے مارے جعفر پہ ایک کپکپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے جلدی تختہ لگا کے قبر پہ مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ قبر کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں لا کے وہ تیزی سے قبرستان سے باہر نکل آیا۔ اسے خطرہ تھا کہیں وہ بچھو اس کا پیچھا کرتے ہوئے گھر تک نہ پہنچ جائے۔ اس نے ایسا خطرناک بچھو اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ قبرستان سے نکل کے کفن چور جعفر نے کفن پہ نظر ڈالی۔ اس پر قبر کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے کفن سے مٹی کو جھاڑا۔ زمین پر مٹی گرنے کے ساتھ کفن سے ایک بچھو بھی نیچے گرا۔ یہ ایک ایسا بچھو تھا جو اس نے قبرستان میں دیکھا تھا۔ اس بچھو کو دیکھ کے اس کے جسم پہ کپکپی سی طاری ہو گئی تھی۔ بچھو ڈنگ مارنے کے لیے جعفر کی جانب بڑھا۔ جعفر کے ہاتھوں سے کفن گر پڑا اور بوکھلا کے بھاگا۔ بچھو بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ وہ بہت تیزی سے جعفر کے پیچھے آ رہا تھا۔ اسے بچھو کی رفتار دیکھ کے حیرت ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنی تیزی سے کسی بچھو کو رینگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ بچھو کو مسلسل اپنے تعاقب میں دیکھ کر نہر آنے پر اس میں کود گیا۔ نہر بہت چوڑی تھی لیکن اسے کوئی فکر نہ تھی۔ جعفر تیرنا جانتا تھا۔ ابھی اس نے آدھی نہر ہی پار کی تھی کہ اس کی بے اختیار نظر بچھو پہ پڑی۔ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، اس لیے جعفر نے آسانی سے بچھو کو دیکھ لیا۔ جعفر بچھو کی بے بسی پہ مسکرایا اور زور سے بولا، اے بچھو، میں چلا، میرا کنارے پر ہی انتظار کرتا رہے۔ بے اختیار بچھو نے اپنا ڈنگ والا حصہ پانی میں چھوڑ ڈالا۔
جعفر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کھولتے گرم پانی میں آ گیا اور اس کے بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے جیسے تیسے نہر پار کی اور درد کے مارے نہر کے کنارے بری طرح سے تڑپنے لگا۔ تکلیف سے اس کا برا حال تھا۔ جعفر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بچھو کے ڈنگ میں اتنا زہر ہے کہ نہر کا پانی کھولتے ہوئے پانی میں تبدیل ہو گیا۔ جو قبر کے مردے کو ڈنگ مار رہے تھے اس کا کیا ہوگا؟ جعفر صبح ہوتے تک درد میں تڑپتا رہا۔ صبح ہونے پہ ایک شخص جس کا نام مراد تھا وہ اسے سول اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اس کے جسم پہ پڑنے والے چھالوں پہ مرہم لگایا، مگر اسے کسی طور پر آرام نہیں آ رہا تھا۔ آرام کی غرض سے نیند کی گولیاں دے دی گئی مگر اس سے وقتی طور پہ آرام آ گیا، مگر زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ نیند سے بیدار ہونے پہ دوبارہ جسم میں درد شروع ہو جاتا تھا۔ وہ کئی دن اسپتال میں رہ کے آ گیا۔ اس کے مرض میں بالکل افاقہ نہیں ہوا۔ جعفر کے مرض میں افاقہ نہ ہونے پہ اسے کسی عامل کو دکھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بابا احسان کا شمار شہر کے اچھے عاملوں میں ہوتا تھا۔ بابا احسان نے جعفر سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا۔ اس پر جعفر نے کچھ چھپانے کے بجائے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ اس پر بابا احسان گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ جعفر میاں، وہ کوئی عام بچھو نہیں رہا تھا۔ ہاں، مجھے اس کا اندازہ ہے، جس تیزی سے وہ میرے پیچھے آیا اتنی تیزی سے کوئی عام بچھو نہیں آ سکتا، جعفر نے کہا۔ جس مردے کا تم نے کفن چرایا ہے اس پہ عذاب نازل ہو رہا تھا، وہ بچھو اس مردے کو ڈنگ مار رہے تھے۔ سوچو جب تم کو اس کے ڈنگ سے اتنی تکلیف پہنچی ہے، پھر مردے کی روح کو کس قدر تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ہاں، بظاہر لگ نہیں رہا تھا مگر وہ مردہ سخت اذیت میں ہوگا، جعفر نے کہا۔ بابا احسان نے اس پہ دم کیا اور پانی پینے کو دیا۔ چند تعویذ بھی دیے جو اسے اپنے جسم پہ مل کے جلانا تھا۔ رات کو جعفر جب سونے کو لیٹا تو اسے پرسکون نیند آئی۔ جسم میں جو تکلیف تھی وہ جاتی رہی۔ 1 ماہ بابا احسان کے علاج ہو جانے پر اس کے جسم سے زخموں کے نشان ختم ہو چکے تھے۔ جعفر نے صحت یاب ہو جانے پہ کفن چوری کرنے سے توبہ کر لی اور محنت مزدوری شروع کر دی۔ اس واقعے کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اکثر اسے وہ واقعہ یاد آ جانے پر خوف کی ایک لہر اس کے جسم پہ آ کے گزر جاتی۔ جعفر اکثر اس قبر پہ فاتحہ پڑھنے چلا جاتا تھا۔ اسے یہ تجسس بھی تھا کہ یہ بات جانے کہ یہ قبر کس شخص کی ہے اور اس سے ایسا کیا جرم سرزد ہوا ہے جو اتنی اذیتناک سزا اسے مل رہی ہے۔ ایک دن جب جعفر اس قبر پہ پہنچا تو وہ فاتحہ قبر کے نزدیک ہی بیٹھ گیا۔ آج اسے قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آنے پر اطمینان و سکون ملا تھا۔ ایک لمحے کو اسے نیند کا جھونکا آیا۔ اس نے قبر میں جس شخص کو دیکھا تھا وہ نظر آیا۔ وہ تخت پہ گاؤ تکیے لگائے بیٹھا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی اور مسحور کن ہوائیں چل رہی تھیں۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا ایک بوڑھا شخص قبرستان میں چلا آ رہا ہے۔ وہ اس قبر کے پاس آ کے رک گیا۔ اس کے ہاتھ میں پھول تھے جو اس نے قبر پہ ڈال دی اور فاتحہ پڑھی۔ جب وہ فاتحہ پڑھ کے جانے لگا تو جعفر نے اسے روک لیا۔ اس نے جعفر کو ایسے دیکھا کہ یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس نے مجھے کیوں روکا ہے۔ یہ قبر کس کی ہے؟ یہ قبر میرے بیٹے فواد کی ہے، اس نے بتایا۔ میں اکثر اس قبرستان میں آتا ہوں، اس قبر پر بھی فاتحہ پڑھتا ہوں۔ یہ بڑی اچھی بات ہے۔ زندہ لوگوں کے پاس مرحومین کو تحفہ پہنچانے کا یہی طریقہ ہے، ان کو پڑھ کر کچھ بخش دیں، ان بزرگ نے کہا۔ آج میرے ساتھ عجیب بات ہوئی ہے۔ کیسی بات؟ اس قبر پہ آ کے مجھے دلی سکون ملا ہے اور کچھ دیر قبر کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اچانک مجھے نیند کا جھونکا آیا اور میں نے دیکھا کہ قبر میں موجود شخص کسی تخت پہ گاؤ تکیے لگائے بیٹھا ہے اور وہی خوش نظر آ رہا ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی مسحور کن ہوائیں چل رہی ہیں، جعفر نے بتایا۔ میرا بیٹا فواد برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر بگڑ گیا تھا۔ بڑے چھوٹوں کی تمیز کرنا بھی بھول گیا۔ اپنی والدہ سے بدتمیزی سے پیش آتا۔ جب وہ اسے سمجھانے کی غرض سے کوئی نصیحت کرتی تو اسے بری طرح جھڑک دیتا۔ جب فواد کا انتقال ہو گیا
तदफीन हो जाने पर भी मेरी बीवी ने सबको मना कर दिया कि कोई भी इस नाफरमान फवाद की कब्र पे ना जाए। इस बात पर सबको हैरत ज़रूर हुई, मगर वो जानते थे कि फवाद ने अपनी माँ का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए वो ऐसा कह रही है। एक माह कबल मैंने देखा वो नमाज़ पढ़ के फवाद के लिए दुआ कर रही है। मुझे ये देख के हैरत का झटका लगा। मेरे पूछने पे बीवी ने बताया, मेरा बेटा सख्त अजियत में है, इसलिए दुआ कर रही हूँ कि इसकी तकलीफ़ दूर हो जाए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ वो तकलीफ़ में है? ख्वाब में मुझे फवाद नज़र आया था, मुझसे कह रहा था, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, जिसका अज़ाब की शक्ल में सज़ा मिल रही है, और ये सज़ा इस वक्त तक मिलती रहेगी जब तक मुझे माफ़ नहीं करोगी। इसलिए मैंने फवाद के लिए दुआ कर रही हूँ कि इस पे मेरी दुआ करने और माफ़ करने से इस पर से अज़ाब टल सके। तो फिर क्यों ना ऐसा करो, वो जैसा भी था मेरा लख्ते जिगर था। मेरी दुआ है इस पर से अज़ाब टल जाए। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? तुम्हें इस तरह का ख्वाब नज़र आया और इससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि मेरे बेटे फवाद पर से अज़ाब टल गया है। बुज़ुर्ग ने खुश होते हुए कहा, वाकई माओं का दिल बड़ा नरम होता है। बच्चे लाख उनके साथ बदतमीज़ी करें और उनका दिल दुखाएं, वो फिर भी अपने बच्चों को तकलीफ़ पर तड़प जाते हैं, उनकी सलामती की दुआएं करते हैं। जाफ़र ने कहा। जाफ़र को घर जाते हुए दिली तौर पर बहुत सुकून और इत्मीनान हो रहा था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।